बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ एक बार ये शरीफ ज़रूर कर लीजिएगा और पढ़ कर वीडियो में बैन लिख दीजिएगा। आज माह रजब का चांद ज़ाहिर हो गया है, सिर्फ 70 बार पढ़ लो। आज जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा वो घर उसी साल अरबपति बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रजब का चांद ज़ाहिर हो गया है। आज ये वजीफ़ा पढ़कर 400 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से आपको अता फरमाएगा। नसीब ऐसे चमकेगा कि देख कर आपके रिश्तेदार भी हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़कर देख लो, रजब का महीना शुरू होते ही आपके घर के हालात बदल जाएंगे। माह रजब का महीना इस्लामी साल का 7वां महीना है। इस महीने में बाकसरत इस्तिग़फ़ार करो ताकि तुम्हारे पूरे साल के अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाए। एक ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत जिस ज़िंदगी में ना तकलीफ़ हो, ना दुख हो, ना दर्द हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े। तो आज ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लो। आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। बरसों की अधूरी हाजतें, बरसों की नामुकम्मल ख्वाहिशें आज पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। बरसों के अधूरे काम आज पूरे हो जाएंगे, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, क्योंकि ये वजीफ़ा इतना ताकतवर, इतना पावरफुल है। जिस घर में आज इस वजीफ़े को पढ़ लिया जाएगा उस घर के कोने कोने से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जिस घर में इस तस्वीर को पढ़ लिया जाता है नाजरीन, उस घर के कोने कोने से तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है। जिस घर में इस पावरफुल तस्वीर को पढ़ लिया जाता है उस घर के कोने कोने से जादू के असरात ख़त्म हो जाते हैं, जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाते हैं। उस घर के कोने कोने से बंदिशें और रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। उस घर के कोने कोने से नहुस्तें और बेबरकती ख़त्म हो जाते हैं और उस घर में रहमतों और बरकत की मौसलाधार बारिशें बरसना शुरू हो जाती हैं जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है। दोस्तों, आज का ये जो अमल है, आज का ये जो ख़ास वजीफ़ा है, ये आपकी दुश्मन से भी हिफाजत करेगा। आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नज़रे बद, हसद, जादू, जिन्नात के ज़रिए हमें तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी कामयाबी को हजम नहीं कर पाते, हमें कामयाब देख कर जलते हैं और हमसे हसद करते हैं। आज ये जो अमल है, आज का ये जो वजीफ़ा है, ये आपकी तमाम नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात को ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह ताला। उनके तमाम गंदे एमाल, बुरे एमाल को ज़ाइल कर देगा। ये ऐसा ख़ास और मुस्तंदिन वजीफ़ा है कि अगर कोई बीमार बंदा इस वजीफ़े को पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां ख़त्म कर देगा, ज़ाइल कर देगा। अगर आपको लाइलाज बीमारी है या फिर आप लोग किसी बहुत ही ख़तरनाक बीमारी में फंस चुके हैं और आप इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी इस बीमारी पर लग चुके हैं, आज का ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, इसे पढ़ने से लाइलाज बीमारी से आपकी हिफाजत होगी। बस आपने आज का ये अमल, आज का ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। आज एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हो जिसे पढ़ने के बाद 3 मिनट बाद मौजज़ा आप अपनी आंखों से देख लेना। जिसे पढ़ने के बाद रब करीम मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है। जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से जो भी मांगा जाएगा फ़ौरन मिल जाता है। कि लोग जमादिल सानी के महीने में अभी तक अल्लाह करीम को राज़ी ना कर सके, जिन्होंने जमादिल अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, और जो लोग अब रजब के महीने में अल्लाह से रिज़्क़ और दौलत शोहरत चाहते हैं, वो आज ये वजीफ़ा पढ़ लें। आप रिज़्क़ चाहते हैं, रिज़्क़ मिलेगा, दौलत चाहते हैं, दौलत मिलेगी, नौकरी चाहते हैं, नौकरी मिलेगी, कारोबार में तरक्की के लिए, शादी के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद के लिए ये वजीफ़ा बेहतरीन अमल है। मकसद चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, आज ये वजीफ़ा करते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है। बड़ा ही बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो इस महीने को भी लापरवाही में गुजारेगा। जो शख्स कहता है कि वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, जो शख्स कहता है कि हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, घर से बेरोज़गारी, बेसुकूनी का खात्मा नहीं होता, वो आज ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़कर देखे। गम है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तंगदस्तियां हैं, इंशाअल्लाह ताला तमाम की तमाम का खात्मा हो जाएगा। आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला।
تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اب عمل کیا ہے؟ عمل کا طریقہ کا سمجھ لیں۔ آج کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک کرنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ بینک سے بڑی رقم چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن کی مختصر ترین سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو آج سورۃ الکوثر کو پڑھ لو، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ الکوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جب آپ نے 70 بار سورہ کوثر پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے ایک خاص اور بابرکت نام کو پڑھنا ہے۔ وہ نام یا باسطو ہے۔ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطو اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہی غیب سے دینے والی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی غیبی مدد چاہتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں، نہ میری اتنی آمدنی ہے، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے، میری پریشانی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا بڑا میرا رب ہے۔ جب بندہ اپنے دھیان میں یہ چیز لائے گا، یہ بات لائے گا اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے گا اور یا باسطو پڑھے گا تو ہر شے خود چل کر اس کے قدموں میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب ذرا یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا باسطو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسطو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ایک کے صفاتی نام سے پکارا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے میرے صفاتی نام سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ تو اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا باسطو کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا آخری وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ یا غنیو یا مغنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنی کا مطلب ہے غنی کر دینے والی ذات۔ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں
کامیابی کے ساتھ رب کے ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو یا مغنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو یا مغنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ 100 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت ضائع مت کیجیے گا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ناظرین، بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔